کبھی یہ خیال آیا ہے کہ روحانی رہنمائی آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے یا پھر کوئی آسمانی طاقت ہے جو اس کا فیصلہ کرتی ہے؟ آئیے ہم الہی تقرر کے اس دلچسپ تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط عقیدہ بھی کمزور کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ جو شروع والا جوش ہوتا ہے، وہ پاکیزگی، وہ آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا جواب یہ ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب عقیدے کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں نا، تب ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے دین کی تجدید کی۔ یہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا عمل ہے جس کے ذریعے ایمان کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، بالکل ایک ہرے بھرے درخت کی طرح جو وقت کے ساتھ سوکھنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح روحانی تعلیمات بھی ماند پڑ جاتی ہیں اور اعمال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی روحانی زوال ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب اصلاح اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس زوال کا جواب کیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی خاص تصور سامنے آتا ہے، مجددیت۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک الہی نظام کا نام ہے، ایک ایسا ادارہ جو خدا کی طرف سے اس وقت قائم ہوتا ہے جب ایمان کو ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں ہوتا، نہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ سب کچھ زوال سے شروع ہوتا ہے، پھر عین اس وقت جب لگتا ہے کہ ساری امید ختم ہو گئی ہے، خدا کی طرف سے ایک رہنما بھیجا جاتا ہے۔ اس کے آنے سے ایمان کی مردہ شاخوں میں جیسے نئی جان پڑ جاتی ہے اور معاشرے میں خوف کی جگہ امن لے لیتا ہے، اور یہ چکر بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رہنما آتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے، مگر یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے یہ اختیار، یہ اتھارٹی دیتا کون ہے؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اور بس یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ اختیار انسانوں کی بحث اور ووٹنگ سے نہیں آتا۔ یہ کوئی کمیٹی روم میں ہونے والا فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک آسمانی فیصلہ ہے، ایک ایسا منصب جس کا انتخاب زمین پر نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے آسمان پر ہوتا ہے۔ اس نقطے کو یہ الفاظ بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اس مقام کے لیے منتخب کرتا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں کو اس کی حق میں پھیر دیتا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، چنتا بھی خدا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرنے والا بھی خدا ہی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل مختلف راستے آ گئے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو سیدھا آسمان سے آتا ہے، خدا کا براہ راست انتخاب، ایک روحانی تقرر، اور دوسرا راستہ زمین سے شروع ہوتا ہے، یعنی انسانوں کا آپس میں مشورہ اور ووٹ، ایک انتظامی نظام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں نظام ایک ہی مقصد پورا نہیں کر سکتے؟ کیا انسانوں کا بنایا ہوا نظام الہی نظام کا متبادل ہو سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے الہی نظام، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی مرضی، اور اس کا مقصد روحانی یعنی دین کی اصلاح کرنا۔ اب دوسری طرف دیکھیں انسانی نظام، اس کی بنیاد ہے لوگوں کی رائے، اور اس کا کام انتظامی یعنی جماعت کے روزمرہ کے معاملات چلانا۔ تو دیکھا، ایک کا تعلق روح سے ہے، دوسرے کا دنیا سے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک واضح ترتیب ہے۔ جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے، انتخابی نظام الہی نظام کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے تابع ہو سکتا ہے، اس کی ایک شاخ ہو سکتا ہے، مگر جڑ نہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ووٹنگ نہیں، کوئی الیکشن نہیں، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ ایک عام انسان کیسے پہچانے گا کہ سچا الہی رہنما کون ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ اور یہ سوال اس پورے تصور کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر پہچاننے کا کوئی صاف طریقہ نہ ہو تو پھر تو کوئی بھی کھڑا ہو کر دعویٰ کر دے۔ تو آخر وہ کیا پیمانہ ہے، وہ کیا کسوٹی ہے جس پر پرکھ کر سچ اور جھوٹ میں فرق کیا جا سکے؟ اس کا جواب ووٹ کی پرچی میں نہیں ملتا، اس کا جواب آسمان سے آتا ہے۔ پہچان کا ذریعہ ہے خدا کی مدد اور وہ آسمانی نشانیاں جو وہ خود ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا اپنے نمائندے کو کبھی ثبوت کے بغیر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی سچائی کو کائنات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے جسے سب سے بڑا اور فیصلہ کن ثبوت مانا جاتا ہے، ایک عظیم پیشگوئی جسے مسلح موعود یعنی وعدہ کیا گیا مسلح کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے پورے مشن اور کردار کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔
اور یہ نشانیاں کوئی ایسی ویسی غیر واضح باتیں نہیں ہیں، نہیں، یہ بہت واضح ہیں۔ پیشگوئی بتاتی ہے کہ وہ شخص علم کا سمندر ہوگا، دنیاوی علم کا بھی اور روحانی علم کا بھی۔ اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، وہ خدا کی رحمت کا ایک جیتا جاگتا نشان ہوگا، اور اس کی ذہانت اور سمجھ بوجھ غیر معمولی ہوگی، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ بادشاہ بھی اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اتنی مکمل تصویر ہے جسے کوئی جھوٹا شخص نقل کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے زوال سے شروع کیا، پھر تجدید کو سمجھا، اور انسانی انتخاب سے لے کر آسمانی نشانیوں تک کا سفر طے کیا۔ اب اگر ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بنیادی فرق بالکل صاف نظر آتا ہے جو اس پوری بحث کی اصل جڑ ہے۔ آخر میں ساری بات گھوم پھر کر ایک ہی سوال پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اختیار کا سرچشمہ کیا ہے؟ طاقت کا مرکز انسان ہے یا خدا؟ زمین یا آسمان؟ بس یہی وہ فیصلہ کن فرق ہے جو ان دو نظاموں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ چلیں تو آج ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے دیکھا کہ مذہبی قیادت کے دو بالکل الگ ماڈل ہیں۔ ایک ماڈل وہ ہے جو انسانوں کے انتخاب پر چلتا ہے، اور دوسرا ہے مجددیت کا ماڈل۔ اس کے مطابق روحانی تجدید کے لیے خدا خود مداخلت کرتا ہے، اور اس کی پہچان عوامی مقبولیت سے نہیں ہوتی بلکہ ان آسمانی نشانیوں سے ہوتی ہے جو اس کی سچائی کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا الہی اختیار اور انسانی انتخاب کے درمیان کوئی توازن ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیسا نظر آئے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔